اسم کوئی بھی آپ لے لیں، اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور اسم مسند بھی ہوگا، اور جو فعل ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کام ہے، نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، کوئی نام ہو۔ سورۃ البینہ جس کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے، لم یکن الذین کفروا بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ذکر کیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ہم پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ ہاں محترم طلبہ اکرام، آج جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وما امروا، یہاں سے شروع ہوگا، یہ ہے اس سورت کی 5ویں آیت۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا، الا مگر لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر، اس کے دین کے لیے، حنفاء یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اب اس آیت میں کون مخاطب ہیں؟ پچھلی آیات والے لوگ مخاطب ہیں، اہل کتاب۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی وہ الگ الگ ہو گئے، ان میں تفرقہ پڑ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اسماعیل کے خاندان سے، تو انہوں نے تفرقہ بازی شروع کر دی اور ہٹ گئے، آگے پیچھے ہو گئے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ پہلے یہ انتظار میں تھے کہ آئیں صحف بینہ آئے، صحف مطہرہ آئے، قرآن آئے، کتاب آئے، آخری رسول آئے، اس کی ہم پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے۔ لیکن جب آ گئے تو انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مانے نہ مانے، ان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس سے پہلے بھی یہی حکم دیا گیا تھا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات تو نہیں لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، دین کی باتیں لے کر آئے، آپ یہی تو لے کر آئے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سیدنا موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، سیدنا عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ، یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین اور اس امت کا سیدھا دین ہے، یہی بالکل حقیقت میں اس امت کا دین ہے۔ یہ جو باتیں ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، یہ سیدھی ملت کا دین ہے۔ یہ تو اب بعد میں اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا نہیں مانتے تو یہ حسد کی وجہ سے، حسد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، حقیقت میں وہ بھی حق سچ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی خوب واقف ہے، پیغمبر سے خوب واقف ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، سب پتہ ہے ان کو، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ضد، عناد اور حسد کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، کیونکہ اس وقت یہ گروہ پائے جاتے تھے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، ایک یہ گروہ تھا، اور دوسرے اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، یہود اور عیسائی بھی اس وقت موجود تھے۔ تو اب ان تینوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، تینوں کو۔ پہلی آیت میں بھی یہی تھا کہ اہل کتاب اور مشرکین، اب اس میں بھی یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جن اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جہنم میں ہوں گے جنہوں نے کفر کیا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ شر البریہ، شر البریہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ یہ ہیں، یعنی جو کفر پہ مر جائے، یہود و نصارہ ہو یا مشرکین ہو، کفر کی حالت میں مر گئے، یہی لوگ بدترین لوگ ہیں۔ اب یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اگلی آیت کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی ہیں وہ جو سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔
اب بہترین اور بدترین مخلوق کا اللہ نے تذکرہ کر دیا یہ صورت بینہ کے اندر۔ فرمایا مشرکین ہو یا اہل کتاب میں سے جو ایمان نہیں لائے، اسلام کے مطابق نہیں چلتے، دین حنیف کے مطابق نہیں چلتے، حنفا پیچھے آیا ہے یکسو ہو کر۔ حنفا کا کیا معنی ہے؟ حنیف کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، ایک طرف مائل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد اس آیت میں یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ کی طرف مائل ہو کر عبادت کریں، یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی اور غیر اللہ کی عبادت نہیں چلے گی۔ تو یہ مقصد ہے حنفا کا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جو اہل کتاب اور مشرکین ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں مر گئے، وہ بدترین ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور ساتھ میں عمل بھی کیے، ایسا نہیں ہے خالی ایمان لائیں اور پھر عمل نہ کریں، وہ مشرکین ہو، اہل کتاب میں سے یا مسلمان کیوں نہ ہو، ایمان لائے خالی نام کا ایمان ہو، نام کے مسلمان ہو اور پھر عمل بھی نہ کرے، تو فرمایا بدترین لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایمان کے لیے دل کا اقرار اور زبان سے اقرار کافی ہے، عمل اس میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جہاں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ میں عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عمل کی تذکرے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک صالح اعمال کرتے ہیں، وہی لوگ کیا ہے؟ سب سے بہترین لوگ ہیں امت کے اندر۔ یعنی امت میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے، وہ بہترین نہیں ہیں، چاہے وہ مشرکین سے ہو، اہل کتاب سے ہو، یا مسلمانوں میں سے کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اچھے اعمال نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، خالی ایمان کا دعویٰ ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، تو وہ بہترین نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم شر البریہ۔ تو یہ کفر ہے، یہ انکار ہے، اسے ایمان کا بھی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں عمل نہ ہو۔ تو یہاں پر دو گروپ کا ذکر ہوا کہ ایک قوم جو ہے بدترین ہے، دوسری قوم بہترین قوم ہے۔ اور یہاں پر بریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بریہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الباری، البارئ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ برا کا معنی خلق کا معنی ہوتا ہے، جیسے خلق ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو برا کا معنی بھی یہی ہے۔ تو بریہ ساری مخلوق میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبری ایمان والوں کو سنائی ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک صالح اعمال کرتے ہیں تو تمام کائنات کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر۔ اسی لیے بعض مفسرین اور بعض محدثین نے یہی کہا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق سے انسان بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں بھی بہتر کیا ہے، فرشتوں میں بھی بہتر بنایا ہے۔ کیونکہ ساری مخلوق ہے، یا فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ تو اس لیے بعض محدثین نے یہی کہا، مفسرین نے یہی کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ آیت بھی ہے، اس آیت سے بھی دلیل لیتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کی جزا اللہ کے ہاں جنات ہے، یعنی باغات ہیں۔ جنات و عدن تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے۔ ایک تو ان کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اولئک ھم خیر البریہ، دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے ہمیشہ رہنے والے باغات، ختم نہیں ہوں گی۔ ایسی جنت ہوگی جو ہمیشہ ختم نہیں ہوگی، وہاں موت ہی نہیں ہوگی۔ موت نہیں ہوگی تو پھر زندگی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ایمان والے اور نیک صالح اعمال کرنے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب کا خوف ان کے اندر آ گیا اور انہوں نے نیک صالح اعمال کیے اور ایمان لائے، تو پھر ان کے لیے جنات اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تمام نعمتوں میں بہترین نعمت ہے، جیسا کہ یہاں بھی لکھا ہے کہ ایمان اور طاعت اور اعمال صالحہ
اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان، اطاعت، اعمال صالحہ، ایمان لانا ہے، اطاعت کرنی ہے اور نیک صالح اعمال کرنے ہیں۔ اس کے سبب سے جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان میں اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت رضامندی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سب نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور اللہ فرمائے گا یہ نعمت تمہیں میں دینے لگا ہوں کہ آج کے بعد کسی سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لقب دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ نعمتیں، یہ بہت بڑی نعمت جو قیامت کے دن ملنی ہے اللہ کی رضامندی، لیکن صحابہ کو دنیا کے اندر ہی دے دی گئی، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری خصلتیں ان کے اندر موجود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، اور قرآن میں بار بار ان کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ صورت بینہ کا ہم نے خلاصہ مختصر تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویت الایمان کا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے تقویت؟ چلو کل میں لاؤں گا، پڑھی ہوئی ہے۔ جناب ہم نے پڑھا تھا توحید ہی راہ نجات ہے، توحید ہی راہ نجات ہے، یعنی آپ کتنے بھی اعمال کریں اگر توحید نہیں ہے، آپ شرک کرتے ہیں تو وہ اعمال آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، اس لیے توحید ہی راہ نجات ہے۔ اب دوسرا جو آگے صاحب کتاب نے عنوان قائم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ شرک سے بیدار ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے بیدار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وانا منه بريء۔ یہ روایت مشکات کے اندر موجود ہے اور یہ ٹھیک روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کتاب الزہد کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کی یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ساجیوں میں سب سے زیادہ ساجی سے بے پرواہ ہوں۔ ساجیوں میں یعنی شریکوں میں، ساجی کہتے ہیں شریک کو، ساتھی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ساتھ شریک بناتے ہیں، جتنے بھی شریک بناتے ہیں ان تمام ساجیوں سے میں بیدار ہوں، بے پرواہ ہوں، یعنی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو، کسی نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب دے دیے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب دے دیے، یعنی جتنے بھی اللہ کے شریک بنائے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان سب سے بے پرواہ ہوں۔ انا اغنى الشرکاء، میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بے نیاز ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی اللہ کے شریک بناؤ، کسی نے نعوذ باللہ بیوی بھی بنا دی، کسی نے بیٹا بھی بنا دیا، یہ سارے شریک جو ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان سے بے پرواہ ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے ساجی کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ جس نے بھی میرا شریک بنایا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اپنا تعلق توڑ دے تو پھر بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، پھر اس بندے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے اس بندے کی۔ یعنی کائنات کے اندر بدترین وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فباءوا بغضب من اللہ، یہ جو یہودی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہے تو آج تک دنیا میں وہ ذلیل ہے۔ تو
تو جس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اپنے حال پر، تو کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کی راحتیں حاصل کر سکتے نہ آخرت کی۔ یہاں حدیث میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرا شریک بنایا، میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس نے جس کو شریک بنایا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس دونوں سے میں بیدار ہوں۔ اب شریک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بت وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ صرف بت نہیں ہوتے، بلکہ زندہ چیز بھی شریک ہو سکتی ہے۔ کوئی میت ہے، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی پیر کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے بابوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، فرمایا ان سب سے میں بیزار ہوں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب صاحب کتاب نے کچھ اس کی وضاحت کی ہے کہ یعنی جس طرح اور لوگ اپنی مشترک چیز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، میں اس طرح نہیں کرتا۔ یعنی کچھ لوگ کوئی چیز ہوتی ہے تقسیم کر دی، اللہ فرماتا ہے میں اپنی چیز تقسیم نہیں کرتا، کہ کوئی اللہ نے مخلوق بنائی، کوئی بھی چیز بنائی، اللہ فرمائے اس میں اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اور میں یہ اس کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ اس کے حوالے کر دیتا ہوں، تاکہ یہ لوگوں میں بانٹے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو خزانے دے دیے اور وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور وارث ان کو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے میری سنت، میرا طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کی طرح تقسیم کروں میں اپنے مال کو، اپنی تخلیق کو اور اپنی ملکیت کو، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ جس نے میرے لیے عمل کیا اور اس میں کوئی غیر کو بھی شریک کر لیا تو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا۔ جس نے میرے ساتھ شریک کر لیا اور غیر کو بھی شریک کر لیا، میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور وہ ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ بھی قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے وہ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام پر جانور ذبح کرو، میرے نام پر جو ہے صدقہ و خیرات کرو، میرے نام پر جو ہے خرچ کرو۔ تو اگر کسی غیر کو شامل کر لیا جائے تو اللہ پھر اپنے نام والا بھی قبول نہیں کرتا۔ غالباً صورت مائدہ کے اندر ہے، مشرکین مکہ کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ جانور دو خرید لیے، یہ فلاں بت کے لیے، یہ اللہ کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہو کر، وہ تو تھے مشرک، وہ تو تھے کافر، لیکن اگر مسلمان ہو کر کوئی بندہ کسی پیر کے لیے بھی جانور ذبح کرے اور اللہ کے لیے بھی کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں دونوں قبول نہیں کرتا۔ پیر کا تو ویسے ہی قبول نہیں ہے، اور جو میرے نام پہ کیا وہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کیا ہے، میرا شریک بنا دیا۔ یہ جانور کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی تخلیق ہے۔ بابوں نے تو نہیں پیدا کیا۔ ہاں، اگر بابوں نے پیدا کیا ہوگا پھر اس کے نام پہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نام پر کیا ہوا بھی قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے نام پر کیا ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ڈانٹ ہے کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو پتہ نہیں شرک کرتے رہتے، ان کو پرواہ نہیں، ان کو پرواہ کرنی چاہیے اپنے اعمال کی، کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کل قیامت کے دن ان کے جو نامہ اعمال میں ایک ذرہ برابر عمل نہ بچے، پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ بلکہ سارا عمل دوسرے ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ بھی کرتا ہے، میرے نام پہ بھی کرتا ہے، میں دونوں غیر اللہ کے نام پہ ٹھول دیتا ہوں۔ اب غیر اللہ نے نہ آخرت میں بچانا ہے، نہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے۔ جب اس کے سپورٹ اللہ نے کر لیا تو سمجھو تمہارا قبول ہی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے دونوں اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جو میرا شریک بناتے ہیں اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسی قربانی کی۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے واسطے کوئی عمل کرے اور وہی عمل کسی غیر اللہ کے واسطے کرے تو اس نے شرک کیا۔ یہ صاحب کتاب تشریح کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکوں کی عبادت جو اللہ کے لیے کی جائے ناقابل قبول ہے، بلکہ حق تعالیٰ اس سے بیدار ہے۔ تو کوئی بھی مشرک شرک بھی کرتا ہو اور اللہ کے لیے عبادت کرتا ہو، اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے اور بار بار اپنا تزکیہ کرے، بار بار اپنے آپ کو چیک کرے کہ کہیں میرے سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا۔ میں 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، اور نوافل بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، اتنے اعمال کر رہا ہوں کہ میرے ضائع تو نہیں ہو رہے۔ اگر شرک ذرے برابر بھی ہو تو اعمال کی کوئی وقعت نہیں رہتی، کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی۔
تو یہ دو کتابیں آج ایک علم النحو تھی، علم النحو میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دیتا ہوں، کتاب تو موجود نہیں ہے، بہرحال جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اس حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز جو ہے اسم ہو اور دوسرا چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، دوسرا چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جیسے زید عالم، یہ دونوں اسم ہیں، زید نام ہے اسم ہے، عالم یہ بھی فاعل ہے اور اسم ہے، یہ بھی ایک صفت کا نام ہے، تو زید عالم ہے۔ تو یہاں پر دو جملے میں دو لفظ ہے، ایک زید ہے ایک عالم ہے، تو پہلا لفظ اسم ہے دوسرا بھی اسم ہے۔ جملہ اسمیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا اسم ہے، جب پہلا اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا، چاہے دوسرا اسم ہو فعل ہو کوئی بھی ہو۔ تو اس کے اندر جو پہلا ہے زید، اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ اس سے جملے کی ابتدا ہوئی ہے، مبتدا ہے یہ گرامر کے حساب سے، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور دوسرا عالم، یہ خبر ہے، مبتدا خبر، عالم خبر کیوں ہے؟ کیونکہ زید کے بارے میں یہی خبر دی جا رہی ہے کہ زید عالم ہے، یہ ایک خبر ہے، عالم علم رکھتا ہے، یہ ایک خبر ہے زید کے بارے میں دی گئی، اس لیے پہلے لفظ کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرے کو کہتے ہیں خبر۔ اور دوسرا ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ مسند اور مسند الیہ ہے، مبتدا اور خبر مسند اور مسند الیہ ہے۔ تو مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ مسند الیہ کا معنی کیا ہے؟ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ تو علم کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زید کی طرف، زید عالم ہے، زید کی طرف علم کی نسبت کی گئی، اس لیے زید ہوگا مسند الیہ، اور جو خبر اس کے بارے میں بتائی گئی اس کو کہتے ہیں مسند، جو بات اس کے بارے میں کی گئی اس کو کہتے ہیں مسند۔ تو اس کے بارے میں کیا بات کی گئی؟ عالم، وہ عالم ہے، تو عالم مسند ہے۔ اب کیا بات سمجھ میں آئی؟ زید عالم میں زید اسم ہے، عالم بھی اسم ہے، پہلا مبتدا ہے دوسرا خبر ہے، اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زید کے بارے میں، اس کو کہیں گے مسند الیہ، اور جو خبر دی جا رہی ہے اس کو کہیں گے مسند۔ زید عالم ہے، زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، دوسرے معنوں میں زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے۔ اور پھر دوسرا ہے وہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ ہم اسی مثال کو الٹ کر دیتے ہیں، اسی مثال کو ہم الٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے شاید کتاب میں دوسری مثال ہو، اس کو آپ دیکھ لیں گے، آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی، اس کو ہم مثال کو الٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ زید عالم ہم نے پہلے کہا تھا، اب کہتے ہیں علم زید، زید نے علم حاصل کیا۔ علم کیا ہے؟ فعل ہے، انگلش میں کہتے ہیں ورب، علم فعل ہے اور زید فاعل ہے۔ فعل کوئی بھی کام، فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو۔ زید نے علم حاصل کیا تو زید عالم ہوا، تو عالم جو ہے نا، جس نے علم حاصل کیا وہ کون ہے؟ زید ہے، جس نے علم حاصل کیا وہ زید ہے۔ تو علم زید میں پہلا فعل ہے دوسرا فاعل ہے اور دوسرا اسم ہے۔ پہلا فعل ہے زید اسم ہے، پہلا فعل ہے دوسرا فعل ہو یا اسم ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ پہلا فعل ہے اس لیے جملہ فعلیہ، وہاں پہلا اسم تھا اس لیے جملہ اسمیہ۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر مبتدا خبر نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے مبتدا نہیں ہوتا۔ کیوں مبتدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ابتدا اسم سے نہیں ہوتی، جب اسم سے ابتدا ہو تو پھر مبتدا کہیں گے۔ اور جملہ فعلیہ میں پہلا فعل ہوتا ہے اس لیے اس کو فعلیہ جملہ تو کہتے ہیں لیکن مبتدا نہیں کہیں گے، فعل کہیں گے اس کو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس کا اسم ہے، فاعل اسم ہے۔ اب یہ کیا ہوں گے؟ جملہ فعلیہ کے اندر جو ہے، جو پہلا ہے وہ مسند ہوگا، جو خبر دی جا رہی ہے۔ عالم، اس نے علم حاصل کیا، علم کے بارے میں کس کے؟ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو جو خبر دی جا رہی ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو علم فعل ہے اور مسند ہے، اور آگے جو ہے زید وہ فاعل ہے اور مسند الیہ ہے، کیونکہ فاعل جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ تو یہاں کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ زید کی طرف، کہ زید نے علم حاصل کیا، علم کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو زید مسند الیہ ہے، جس کی طرف نسبت ہو وہ مسند الیہ ہوگا۔
اور جو نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں خبر۔ تو یہاں بھی جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے اس کو، کیسے کہ علم اس کے بارے میں خبر دی گئی اور زید کیا ہے، وہ فاعل ہے اور مسند الیہ ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ فعل کے اندر فعل جو ہے خود فعل مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری بات کہ اسم جملہ اسمیہ میں جو اسم ہے، اسم کوئی بھی آپ لے لیں، اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور اسم مسند بھی ہوگا، اور جو فعل ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کام ہے، نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، کوئی نام ہو، کوئی اسم ہو، کوئی بندہ ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں مسند، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس نے فلاں کام کیا، اس نے علم حاصل کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے۔ اب جو کام ہے اس کو تو مسند الیہ نہیں بنا سکتے، وہ مسند ہوگا، وہ خبر ہے۔ کوئی بھی کام ہو، علم ہے، علم سیکھنا، یہ خبر ہے۔ اور اسی طرح ضرب ہے، اس نے مارا، یہ بھی خبر ہے۔ نصر ہے، اس نے مدد کی، وہ بھی خبر ہے۔ سمیع ہے، اس نے سنا، یہ بھی خبر ہے۔ تو جو بھی خبر ہوگی اس کو ہم مسند کہیں گے، اور جو کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ تو اسم دونوں ہو سکتا ہے، اسم خبر بھی ہو سکتی ہے، عالم جیسے جاننے والا، یہ مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو زیدن ہے یہ مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مختصر سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف، کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ آسان سی تعریف ان کی یہ ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا لفظ اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا لفظ فعل ہو، اس لیے اس کو فعلیہ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ، پہلا حصہ اس کا فعل ہوتا ہے، اور اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا لفظ اسم ہو۔ تو یہ مختصر ہم نے علم النحو کا سبق پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل یاد کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔